أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد علیہ السلام پر. پروردگار عالم نے صاف لہجے میں سارے ایمان والوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہیں دو باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے. جب تک زندہ رہو زندگی اس طرح بسر کرو کہ تمہاری زندگی کے ہر فیصلے میں، تمہاری زندگی کے ہر عمل میں، ہر کام میں، کھانے کمانے سے لے کے تفریح کرنے اور سوچنے اور بولنے تک پوری زندگی اس طرح بسر کرو کہ تمہارے سامنے ہمیشہ یہ بات رہے کہ تم آزاد نہیں پیدا کیے گئے ہو. تمہارے لیے اللہ نے ایک زندگی کا نظام اور سسٹم بنایا ہے، اور تمہیں اس دنیا اور اس آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہونے کے لیے دین کا نظام بنایا ہے. تمہاری بھلائی کے لیے بنایا ہے. لیکن اگر اس نظام کو توڑو گے، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا انہیں نہیں کرو گے، جن کاموں سے روکے گا انہیں انجام دو گے، تو اس کا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا. لہذا زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہ اپناؤ کہ ہمیشہ ہر عمل اور ہر فیصلے سے پہلے یہ دیکھو کہ یہاں حکم خدا کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا گائیڈ کیا گیا ہے، ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے، اور پھر اس کی مخالفت کر کے اللہ کی ناراضگی مت مول لو. اور اچھی زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھ کے جیو کہ مرتے وقت ایسی غلطیاں تم سے نہ ہو گئی ہوں جو تمہارا ایمان تم سے چھین لیں. سلسلہ گفتگو اچھی زندگی اور اچھی موت کے عنوان سے ہدایات و تعلیمات معصومین علیہ السلام، ہدایات و تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے عنوان سے یہاں تک پہنچی ہے، اور اب صرف آج کی شب اور کل کی شب باقی ہے. اس سلسلے میں جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے لیے 2-3 شبوں سے میں نے جو مجھے محسوس ہوا اپنی زندگی آپ سب کے درمیان گزار کے،
ان میں سے جو بہت اہم پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں ہر وقت متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، ان میں ایک پہلو تو جس کو ہم روز کہہ رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں کہ اللہ کے احکام کی پابندی کر کے جینا، اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے لیکن اہم ہے بہت ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اگلی نسلوں کو جیسے ہم تک ہمارے بزرگوں نے جس طرح بھی صحیح دین پہنچایا ہے، اگلی نسلیں بچانے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جو خطرات ہماری اگلی نسلوں کو درپیش ہیں وہ میں نے کل اور پرسوں کی شبوں میں آپ کے سامنے دہرائے بھی ہیں، پیش بھی کیے ہیں۔ میں وہیں سے آج اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے جو کچھ آج عرض کر چکوں گا اسی پہ اس سلسلے کا خاتمہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اگلی نسل، اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹوں، اپنے پوتے پوتیوں کو ان کے ہم خیر خواہ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان کی بھلائی چاہنے میں کبھی کبھی ہم سے بے توجہی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ مستقبل میں، فیوچر میں جن خطرات سے یا آج بھی اور آگے جو خطرے بڑھ رہے ہیں ہمارے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری امت کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے، ہماری ثقافت کے لیے جو ہمارے دین سے نکلا ہے، ہماری آخرت کے لیے، یہ سارے خطرے جو دنیا میں پیدا ہوں گے، دین و مذہب، ان سب سے نتیجہ نکلتا ہے آخرت کا خطرہ۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے لیے بھی ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ اگلی نسلوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جن خطرات سے ہماری موجودہ اور اگلی نسلیں دوچار ہیں، ان میں سب سے پہلا خطرہ تو بالکل سامنے ہے کہ ایک لاابالی سا، ایک غیر ذمہ دار سا، اپنی مرضی کی زندگی جینے والا، آخرت کا تقریباً انکار کر دینے والا تیار ہو جائے۔ وہ نہ کسی قانون کو مانے، نہ کسی مذہب کو مانے، اور نہ کسی زندگی کو کے اصولوں کو قبول کرے، جو مسلسل یہ دکھائی دے رہا ہمیں۔ بے دین ہو جانا ایک مرحلہ ہے، ایتھیسٹ ہو جانا جو خطرات ہیں میں نے آپ کو گنایا، میں خالی فہرست دہراتا ہوں بار بار کہ ان میں سے سب سے ہمیں بچا کے اپنے بچوں کو پالنا ہے۔ ایتھیسٹ ہو جانا ایک مرحلہ ہے، بالکل نگیٹو تھنکنگ کا بن جانا، مایوسیوں کا شکار ہو جانا، مرضی بس کچھ نہیں ہے، یہ بھی ہمارے بچوں میں بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کی طرف کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اب اس کے بعد اگر دین سے نہ ہٹ جائے اور دین پر لایا بھی جائے تب بھی بہت سے خطرات ہیں کہ دین پر آتے ہوئے بھی دین پہ نہ رہ جائے۔ میں اسی سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں رکھا تھا اس بات کو کہ کیا کیا امکانات ہیں۔ ہمارا بیٹا، میں نے مثال دی تھی روایت کے ذریعے کہ ہم جو ماحول ہمارے ارد گرد ہے، جن لوگوں کے بیچ ہم ہیں، ان سب کے چہرے ہمارے لیے انسانی چہرے ہیں، لیکن ہمارے چھٹے امام ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے جناب ابو بصیر کو وہ چہرے بھی دکھائی دیے تھے جو حقیقی چہرے تھے حج کے دوران طواف میں، کہ چند حاجی دکھائی دے رہے ہیں، باقی سب جانور ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چاروں طرف یہ صورتحال موجود ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم سینٹر میں لائیں، ہم مرکز میں لائیں، ہم گھر پہ مذہبی پروگرام کریں۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد آج یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کوششیں کر کے، محنت کر کے بچے کو دین کی طرف، بیٹی کو دین کی طرف لے آئے، تب بھی مطمئن نہ رہیے گا۔
آج سے یہاں سے بات کہنا چاہتا ہوں، دشمن جو شیطان ہے اس کے نمائندے ہیں، انہوں نے پہلا حملہ تو یہی کرتے ہیں کہ دین سے الگ کر دو، لیکن دین سے جب الگ نہیں کر پاتے سب کو تو پھر دین پر آنے والوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور ان کو دین پہ رہتے ہوئے بھی دین کی مین لائن سے ہٹ جانے کا ہر وقت خطرہ رہتا۔ اللہ کرے میں آپ سے وہ بات کہہ سکوں جو کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ ہمیں جو بچانا ہے بچوں سے، اب میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا جو بے دین ماحول کی بات ہے، جو آج کے دین کے ماحول کی بات ہے، جہاں مسجد، امام باڑہ، گھر میں سوشل میڈیا پہ مختلف چیزیں جو دین کے نام پہ آ رہی ہیں، لیکن یہاں بھی ہمیں توجہ دینا ہے بچوں کو ان چھپے ہوئے شیطانوں سے بچانے کے لیے، یا ان چالاک دشمنوں سے بچانے کے لیے چھپے شیطان ہیں، یا نادان دوستوں سے بچانے کے لیے۔ دونوں طرف سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی اٹھا لے جائے گا، ایک ذرا سے جذبہ ہمارے جوان میں نماز کا، عبادت کا، دعا کا پایا، ہماری بیٹی میں جذبہ پایا، تو اب ہو سکتا ہے یہ کسی ایسے کے ہتھے چڑھ جائے جو انہیں صرف عملیات پر، صرف انہیں چلوں پر، صرف انہیں دعاؤں پر، تعویذوں پر لگا دے اور زندگی کے راستے سے ہٹا دے۔ اسلام خالی دین عمل ہے، دین عملیات نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید آپ کو اجنبی سی لگ رہی ہوں گی، میں جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ دو حل بھی آپ کے سامنے جو مذہب نے عطا کیے ہیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ کوئی عملیات کی طرف کھینچ کے لے جائے گا، کوئی عرفانی اور صوفی بنائے گا، کوئی خوابوں کی دنیا میں لے جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ شریعت اور مذہب خوابوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ شریعت اور مذہب میں خواب کو دلیل مانا ہی نہیں گیا ہے کہ یہ کسی چیز کے ثابت کرنے یا کسی پیغام کے پہنچانے، کسی چیز کی دلیل خواب کو، ہمارے آپ کے خواب کو، معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مانا نہیں گیا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں خوابوں کی دنیا بھی بہت زیادہ دکھائی دے گی، اور اس میں ہماری بہنیں اور ہماری، میں ذرا لب بچانا ہی چاہتا تھا لیکن ہماری ذاکرائیں، ہمارے خطیب خوابوں کی دنیا سے بھی بہت باتیں منتقل کر رہے ہیں۔ غور بعد میں کیجئے گا، فی الحال مجھ سے سن لیجئے۔ اگر آپ ابھی غور کریں گے تو چند برس میں جیسے واٹس ایپ پر مسلسل دعائیں اور اعمال اور چلے اور ان چیزوں کی کثرت آئی ہے، اسی طرح سے ایک چیز اور آئی ہے، جیسے ہر زحمت، ہر مشکل، ہر مصیبت کے لیے کوئی نہ کوئی دعا آپ کو مل جائے گی۔ پہلے ہمارے یہاں 40واں میں بانٹنے کے لیے کتابچے چھپتے تھے، اس میں جب اصل کتابوں کی دعائیں ختم ہو گئیں تو اس کے بعد نہ جانے کیا کیا چھپنے لگا، اور اب اس کے بعد کتابچے پیچھے رہ گئے۔ اب واٹس ایپ پر ایک مہم باقاعدہ چل رہی ہے جس کی جڑیں یہودیت کے پاس ہیں۔ دو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے، میں نمونے صرف رکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں آپ کو متوجہ رہنا ہے۔ دو چیزیں آپ کو اس وقت زور سے دکھائی دیں گی۔ میں باتیں جو کہہ رہا ہوں ظاہر ہے کہ اپنے احساسات آپ کی خدمت منتقل کر رہا ہوں، اور کوئی بھی اس سے کسی وقت بھی اس سے اختلاف کر کے گفتگو کر سکتا ہے۔ قدم قدم پہ ہر چیز کی دعا آپ کو واٹس ایپ پہ ملے گی، اور قدم قدم پہ ہر چیز کی دوا بھی آپ کو واٹس ایپ پہ ملے گی۔ دوا وہ والی نہیں جو حکیم ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں، طب النبی، طب معصومین، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں کسی ایک شخص کی طرف قطعاً کوئی اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے درمیان وہ بھی مسلسل پھیل رہا ہے۔ اس برس کی یہ دوا، وہ کالا دانہ کھاؤ یہ ہوگا، اور وہ پیلا دانہ کھاؤ یہ ہوگا۔ اس قدر فضائل کے اللہ کی پناہ، دعا اور دوا دونوں پھیلائے جا رہے ہیں، اور دونوں دعا جو دونوں آتے ہیں وہ کسی نہ کسی معصوم کے نام سے آتے ہیں۔
یہ دوا امام صادق علیہ السلام نے بتائی ہے. ہاں صلوات بھیج دیں نا، امام زادہ کا نام آیا. اور یہ دعا محمد باقر علیہ السلام نے بتائی ہے. اب پریشان حال انسان دعاؤں کی طرف بھی جا رہا ہے، دوا کی طرف بھی جا رہا ہے. جو ہماری بہنیں خصوصیت سے سنیں، جو دیکھ ڈالا وہ کرنے لگے، جو دیکھ ڈالا وہ کرنے لگے. ایک دعا، دو دعا، 10 دعائیں، 10 اعمال، یہ دوا وہ دوا وہ دوا 2-4 سال کے بعد پلٹ کے اگر میں سوچے کہ کس سے ہمیں بچانا ہے اور کیا کھیل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، 2-4 سال کے بعد اگر پلٹ کے ایک مرتبہ نگاہ ڈالی کہ اتنی دوائیں طب معصوم کی کھائیں مگر بیماری تو وہی ہے. اتنی دعائیں یہ کی وہ کی وہ کی، یہ عمل وہ چلا وہ نہ جانے کیا کہ مجھے تو الفاظ بھی سارے نہیں آتے، کر ڈالا لیکن پریشانیاں تو وہی ہیں. تو اب اگر مسلسل اماموں کے نام سے دوا سن پاتے رہے، مسلسل اماموں کے نام سے دعا ملتی رہی اور دوا بھی بے اثر دکھائی دیتی رہی اور دعا بھی بے اثر دکھائی دیتی رہی، تو ایک نہ ایک دن آدمی سوچے گا کہ یہ بھیا نہ اس میں اثر ہے نہ اس میں اثر ہے. تو یہ بتائیے اعتماد کس سے اٹھے گا؟ اعتماد اس بے ایمان سے اٹھے گا جسے اپنی دنیا چلانے کے لیے یا بہکانے کے لیے چپکے سے سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں ڈالی تھیں، یا اعتماد اس امام سے اٹھے گا جس کے نام سے یہ بات ہم تک پہنچائی گئی تھی؟ دشمن کی سازش یہی ہے کہ یہاں سے اعتماد کو ختم کرنے کے لیے تدبیریں کی جا رہی ہیں. میرے اگلی نسلوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہمیں خود ہوش مند زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ہے، بس اعتماد کو دین سے، مذہب سے، معصومین سے اٹھانے کے لیے تدبیریں اپنائی جاتی ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. آپ میں سے بہت سے حضرات کی باتیں میری عجیب سے لگیں گی. میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے، روز بیٹھا رہتا ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان سارے انحرافات سے جو مین اسٹریم سے ہمیں ہٹانے کی کوششیں ہیں، ہمیں اگلی نسلوں کو، خود تو بچنا ہی ہے، اگلی نسلوں کو ان چیزوں سے بچانا. میں نے چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں ورنہ فہرست اس سے طولانی ہے. اب میں جلدی سے جتنا وقت بچا ہے اس میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ سیرت معصومین علیہ السلام سے اگلی نسلوں کی حفاظت کے لیے، جو تربیت کے لیے، پالنے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہو یہ سکھانے کے لیے، دشمنوں کے شرارتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے معصومین علیہ السلام نے جو سلیقہ زندگی عطا کیا ہے، جو ہدایات عطا کی ہیں اور جو ہمیں قرآن سے اور قرآن کریم کے بیان کیے واقعات سے یا معصومین کے سیرت سے ملتا ہے، اس میں سے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں سے پہلا تذکرہ، فضیلتوں کے تذکرے میں ہم اکثر ایک بات اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں جو حقیقت ہے. وہ بات ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کے دونوں فرزند چھوٹی سی عمر کے فاصلے سے، امام حسن مجتبیٰ 1 سال کے اندر کی عمر کا فاصلہ ہے اور امام سید الشہداء، بڑے بیٹے تشریف لاتے تھے، چونکہ بڑا بھائی موجود ہے، لہذا بڑے بھائی سے ہم نے سنا ہے واقعہ، پہلے وہ آپ کی خدمت کر لوں کہ امام دوم مادر گرامی کے پاس آ کے مادر گرامی پوچھتی تھی آج کیا سن کے آئے ہو، تو اپنے نانا کے پورے خطبے کو دوہرا دیتے تھے. جو کچھ بھی اس دن نانا نے دین و مذہب کے بارے میں بتایا، جو تقریر کی، جو باتیں کہیں، وہ سب مادر گرامی کو آ کے بتا دیتے تھے. سنا ہے نا، بچپن سے سنا. ایک دن جناب زہرا نے، ہر ماں کو محبت ہوتی ہے سلام اللہ علیہا، والد گرامی سے حسنین کے،
بتایا کہ یہ کمسنی ہے. حضور کی وفات کے وقت ان کی عمریں 6-7 سال ہیں کل، اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ 6-7 سال ہوئے نا. اس کمسنی میں ابھی میرا جیسا حقیر و گنہگار یہاں تقریر کر رہا، بچے بیٹھے سن رہے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے چل کے کہ تم نے کیا سنا تو شاید کوئی ایک آدھ بات بتا سکے کمسن بچے. پوری بات تو کوئی بھی نہیں دوہرا پائے گا، لیکن وہ حضور کی پوری بات ماں کی خدمت میں منتقل ہوتی تھی. ایک دن امیر المومنین سے بتایا کہ ہمارا بیٹا آتا ہے تو ہمیں اپنی پوری باتیں رسالت میں آپ کی ہمیں خطبہ پوری بات سنا دیتا ہے. تو امیر المومنین نے بھی اشتیاق ظاہر کیا کہ ہم بھی ذرا سنیں، اور اس کے لیے جو واقعہ آپ کو یاد آ گیا میں جلدی سے واقعے کو سنا کے پھر اس سے ایک نتیجہ، جو فضیلت کے تذکروں کے درمیان ہدایت کے پیغام چھپے ہوتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی. واقعہ سن لیا تھا، امام نے کہا کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایک دن آپ گھر میں آ کے پہلے سے تشریف فرما ہو گئے کسی گوشے میں سے کہ جب حسنین آئے تو ان کی نگاہ اپنے والد گرامی پہ نہ پڑے. اب آئے، مادر گرامی نے ہمیشہ کے پوچھا کہ کیا سیکھ کے آئے، آج کیا سن کے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتانا شروع کیا، لیکن رک گئے فوراً. کہ اماں یہ بتائیے کہ آج کوئی اور بڑا بھی یہاں ہے؟ اور اس کے بعد روایت کے مطابق مولا علی نکلے اور پیار و محبت کو مظاہرہ کیا. تو یہ واقعہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن فضائل کے اندر بھی جو ہدایات کے پہلو ہیں ان کی طرف میں اس واقعے کے سہارے آپ سے ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں. مادر گرامی کو فرزند آ کے جو حضور کی باتیں بتاتے تھے کہ آج انہوں نے کیا کہا، آج نانا نے کیا بتایا، آج نانا کا خطبہ کیا تھا، آج نانا نے کیا سکھایا، جو بھی دوہراتے تھے آ کے، وہ تب دوہراتے تھے جب ماں کہتی تھی آج کیا سن کے آئے، آج کیا سیکھ کے آئے. میں ذرا سے آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیں تربیت کے عنوان سے، ایک ماں کی تربیت کے عنوان سے جو کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے. یہ گھر سے باہر گئے، حسنین گھر سے باہر گئے. کہاں گئے ہیں؟ ان کے گھر کا دروازہ ہی صحن مسجد النبی میں کھلتا ہے. گھر سے باہر گئے تو مسجد النبی کے صحن میں ہیں. مسجد النبی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نماز ہو رہی ہے، یہاں تلاوت ہو رہی ہے، یہاں مناجات ہو رہی ہے، یہاں تعلیم ہو رہی ہے، یہاں دین سکھایا جا رہا ہے، یہاں مذہب سکھایا جا رہا ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. یہاں قطعاً حضور کے دور میں، حضور کی موجودگی میں مسجد النبی میں، اس دور میں کوئی امکان نہیں ہے کہ اس مسجد میں بیٹھ کے کوئی گناہ کیا جا رہا ہو، کہیں کوئی غیبت ہو رہی ہو، کہیں کوئی توہین مومن ہو رہی ہو، معاذ اللہ خدا نخواستہ کہیں اور کوئی حرام گناہ کام ہو رہا ہو. امکان نہیں اس کا. ان کے گھر کا دروازہ ہی کھلتا ہے مسجد النبی میں. اور اگر یہ مسجد النبی سے قدم آگے بڑھا کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھی چلے جائیں، توجہ دیں، اللہ کرے میں آپ سے کہہ سکوں جو کہنا چاہتا ہوں اور پہنچ سکے، گلیوں میں بھی چلے جائیں تو یہ مدینۃ النبی ہے. یہاں حضور کی حکومت ہے، یہاں خیر کی حکومت ہے، یہاں خیر حاکم ہے، یہاں شر دبا دیا گیا ہے، شر کچل دیا گیا ہے، شر مٹا دیا گیا ہے. مدینۃ النبی ہے. یہاں اب اس کے کوئی امکان نہیں ہے کہ کہیں پہ بیٹھ کے جوا کھیلا جا رہا ہو، کہیں پہ شراب پی جا رہی ہو، کہیں پہ بدکاری کی جا رہی ہو، کہیں پر گالم گلوج ہو رہی ہو. جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کے شہر میں بھی کھل کے سامنے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک طرف. دوسری طرف یہ کمسن بچہ جو باہر گیا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ صاحب عصمت ہے، یہ ہادی بن کے آیا ہے،
یہ جس گھر میں پرورش پا رہا ہے وہاں عصمت کا ماحول ہے، وہاں وحی کے پہرے ہیں، وہاں قرآن نازل ہوتا ہے، وہاں آمد و رفت جبریل جیسوں کی ہوا کرتی ہے. ایسے ماحول میں پلنے والا بچہ، ایسے گھر میں پلنے والا بچہ خود صاحب عصمت ہے. گھر سے باہر نکلے تو مسجد النبی کے صحن میں قدم رکھتا ہے، اور آگے بڑھے تو مدینہ النبی میں قدم رکھتا ہے. ایسا بچہ جب گھر میں واپس آتا ہے، یہ تعلیم و تربیت کے وہ منارے ہیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ایسا بچہ جب گھر میں واپس آتا ہے تو ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا سیکھ کے آئے؟ شاید میں نہیں پہنچا سکا بات آپ تک. بیٹا کیا سیکھ کے آئے؟ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے لیے نہیں تمہیں سکھانا چاہتے ہیں. یہ بیٹا معصوم ہے، یہ سردار جوانان جنت ہے، یہ ہماری گود کا پلا، عصمت کی گود کا پلا ہے. اس نے زبان بھی عصمت کی چوسی ہے، اس نے شیر بھی معصوم کا پایا ہے. اس کے گھر میں آمد و رفت فرشتوں کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. یہ نکلا ہے تو مسجد میں گیا ہے، رسول کی سرپرستی ہے، بابا کی نگرانی ہے، اور اس کے بعد آگے قدم بڑھے ہیں تو مدینہ منورہ ہے. مگر یہ بچہ بھی جب واپس آئے تو ماں پوچھتی ہے بیٹا باہر سے کیا سیکھ کے آئے ہو، سناؤ. یہ ہمارے اور آپ کے لیے تربیت کے اصول ہیں کہ تمہارے بچے اور بیٹے اور بیٹیاں گھر سے باہر نکلیں گے، کہاں کہاں سے گزریں گے. کچھ اسکولوں میں سیکھیں گے، کچھ بازاروں میں سیکھیں گے، کچھ پارکوں میں سیکھیں گے، کچھ دوستوں سے سیکھیں گے، کچھ میڈیا پہ سیکھیں گے. لہذا تمہاری ہمیشہ یہ ایک طریقہ تربیت و تعلیم ہونا چاہیے کہ جو بھی آئے گھر میں تو کم سے کم ایک مرتبہ بچے اور بیٹی کو وقت دو کہ آج کیا سیکھ کے آئے. دو ہی راستے ہیں. جب آپ ہم پوچھیں گے کہ کیا سیکھ کے آئے ہو، تو اگر وہ کوئی اچھی بات سیکھ کے آیا ہے تو ہمارے پاس وقت ہوگا اس کی ہمت افزائی کرنے کا تاکہ اور اچھی باتیں سیکھ سکے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی خراب بات سیکھ کے آیا ہے تو ہمارے پاس گنجائش ہوگی اسے ابھی سے اس خرابی کی طرف متوجہ کر کے اس سے بچا لینے کا. یہ وہ سلیقہ تربیت ہے جو معصومین نے ہمیں عطا کیا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اب دیکھیے بھائی مجلسیں تو ختم ہو رہی ہیں، کل ایک مجلس اور رہ گئی ہے. آپ صلوات بھیجیں جا رہے بھیجیں، سننا تو مجھے ہی پڑے گا. دوسرا تربیت کا اہم ترین پہلو جو اس وقت خصوصیت سے بہت زیادہ اہم اور اہمیت ہوتا چلا جا رہا ہے، جناب مریم کی تاریخ میں جو قرآن مجید میں درج ہے اس میں ایک جگہ جناب مریم کے والد گرامی جناب عمران ہیں. روایات کے مطابق وہ بھی نبی ہیں، لیکن ان کا انتقال روایات کے مطابق جناب مریم کی ولادت سے پہلے ہو گیا. اب مادر مریم بچی، ان کی کچھ مدت سے بچہ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے نظر کی تھی جناب مریم کی والدہ نے کہ جو بھی ہمارا بچہ ہوگا اسے ہم بیت المقدس میں خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے وقف کر دیں گے. گویا بیت المقدس اس وقت رواج تھا. اس وقت تک بیٹے ہوتے تھے جو صرف وہاں مرد قبول کیے جاتے تھے اس خدمت کے لیے، عبادت کے لیے، حفاظت کے لیے. قرآن مجید اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جناب مریم کی والدہ نے نظر کی کہ دماغ میں یہی تھا کہ بیٹا ہوگا تو اسے نظر کر دیں گے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو قرآن مجید نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ پروردگار میں نے یہ نظر کی تھی مگر بیٹی پیدا ہوئی اور تو فیصلہ کرنے والا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں اس جگہ روایات کے حوالے سے کہ مایوسی کا شکار نہیں ہوئی کہ اب میری نظر پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے مریم نام رکھا. مریم کا مطلب ہی ہوتا عبادت گزار اور خدمتگار، یعنی انہوں نے فوراً فیصلہ لیا کہ بیٹی بھی میں اسی خدمت میں لگاؤں گی. خیر وہ ولادت کے فوراً بعد وہاں پہنچی، بڑے خاندان کی بیٹی، جناب عمران کی بیٹی، معروف شخصیت،
معروف انسان، اور اسے لایا گیا ہے یہاں خدمت کے لیے، عبادت کے لیے، تو جو وہاں بزرگ ہوتے تھے، نگراں اور ذمہ دار لوگ جو وہاں کے عبادت گزار تھے بیت المقدس کے، ان میں آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ کون اس کی ہم کفالت کریں گے، ہم ذمہ داری لیں گے۔ آخر کار قرآن دازی ہوئی، طولانی داستان ہے، قرآن دازی ہوئی اور جناب زکریا کے نام پہ قرآن نکلا۔ جناب زکریا روایات کے مطابق جناب مریم کی خالہ کے شوہر یعنی خالو بھی ہیں، لیکن خالو محرم نہیں ہوتا، کم سے کم شریعت اسلام میں، اور یہ شریعتیں اس طرح کی چیزیں کم ہی تبدیل ہوئی۔ ان کے ذمہ کفالت آئی اور انہوں نے کفالت کی، ان کی پرورش کا انتظام کیا، ان کی غذا کا انتظام کیا۔ جناب مریم جب ان کے لیے ایک جگہ معین کر دی گئی، قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ محراب آیا ہے۔ آج بھی ہمارا مسجدوں میں لفظ محراب کا ہم بولتے ہیں، اور محراب جو ڈھانچہ لفظ کا ہے یہ کسی جگہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے مسجد سجدے کی جگہ، ویسی محراب کا لفظ بنا ہے حرب سے۔ حرب کا مطلب ہے لڑائی۔ محراب کس جگہ کا نام ہے؟ جہاں انسان کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے اللہ کی۔ تو یہاں کون سی تلوار چلا رہا ہے؟ محراب نام پڑھنے کے پیچھے راز یہی ہے کہ یہاں انسان جب آتا ہے تو کبھی اپنے نفس سے لڑتا ہے، کبھی اپنے خواہشات سے لڑتا ہے، کبھی شیطان سے لڑتا ہے، جنگیں لڑ کے محراب میں پہنچتا ہے، اور یہ جگہ باطل سے لڑنے کی جگہ ہے، اس لیے اس جگہ کا نام محراب ہوتا ہے۔ اب جناب مریم تھوڑی بڑی ہو گئی، عبادتوں میں لگی ہوئی ہیں مسلسل، اور ان کی عبادت معروف ہوتی چلی جا رہی۔ قرآن مجید کا تو حصہ بس میں جلدی سے آپ کو سناؤں تو جناب زکریا جب جناب مریم کے کفیل اور ذمہ دار ہیں، ملنے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کھانا رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ پروردگار عالم جب کوئی کرم کرتا ہے تو اس کرم میں نہ جانے کتنے کرم چھپے ہوتے ہیں جن کا آسانی سے پتہ نہیں چلتا۔ کھانا دیکھ کے جناب مریم سے جناب زکریا پوچھتے ہیں کہ یا مریمو انا لکے ہاذا۔ اچھا، کھانا بھی وہ ہوتا تھا کہ جو اس زمانے میں اس موسم میں عموماً وہ پھل وغیرہ ہوتے تھے، اس زمانے میں اس جگہ اس موسم میں ان چیزوں کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا۔ یہ الہی کرم ہے۔ اگر وہی چیزیں جو اس شہر میں وقت میں مل نہیں ہیں، اگر وہی چیزیں آتی تو کوئی ملعون جس نے بعد میں ولادت جناب عیسیٰ پہ الزامات لگائے اس سے پہلے ہی الزامات لگا دیتا۔ یہ خفیہ کرم ہے۔ جناب مریم سے پوچھا یا مریم انا لکے ہاذا، تو جناب مریم نے قالت ہاذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے۔ اور اس کے بعد پھر جناب مریم نے جملہ اور کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ واقعہ سنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے میرا، میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مریم کون ہے؟ معصومہ ہے۔ معصومہ ہے۔ مریم کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ بیت المقدس میں، مقدس ترین جگہ، عبادت کی جگہ، عبادت گزاروں کی جگہ۔ یعنی یہاں کسی بگاڑ اور کسی گناہ کے امکانات نہیں ہیں۔ لیکن میں اللہ کرے کہ بہت سنبھل کے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کرے کہ کہہ سکوں، بیٹی جسے پرورش کے اپنے ذمہ لی ہے، وہ بیٹی جو مقدس ہے، جو پاکیزہ ہے، جس کی بچپن سے جس کی عظمت، عبادت اور طہارتوں کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، جو عبادتوں میں اپنی کم سنی میں اس وقت کے سارے عبادت گزاروں میں آگے پہنچ چکی ہے، جناب زکریا جب ان کے پاس کھانا دیکھتے ہیں جو زکریا نے نہیں پہنچایا ہے، تو فوراً قرآن مجید میں اللہ اس کیفیت کو اس حصے کو منتقل کرتا ہے کہ آواز دیتے ہیں فلما دخلا علیہا زکریا المحراب، جب محراب میں زکریا پہنچے اور دیکھا کھانا رکھا تو پوچھا کہاں سے؟ تو جناب نے کہہ دیا قلم من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ جواب ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو، میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے ابھی سیرت کے ٹکڑے میں بات عرض کی تھی،
جگہ بیت المقدس ہے، مریم کہیں گئی نہیں ہے، مریم معصومہ ہے، معصومہ مقدس ترین جگہ پہ بیٹھی ہوئی، مگر بیٹی بھی ابھی کمسن ہے، اس کمسنی کے عالم میں بھی بیٹی کے پاس وہ چیز دکھائی دی جو زکریا نہیں لائے تھے، تو انہوں نے فوراً پوچھا مریم یہ تم کہاں سے لائیں؟ قرآن کریم کا ان جزیات کو پیش کرنا اسی لیے ہے کہ قرآن ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، ماضی بھی بیتا ہے تو یہ سکھانے کے لیے کہ جب مریم جیسی باعظمت خاتون اور معصومہ اور بیت المقدس جیسا مقدس جگہ اور وہاں پر عبادت گزار خاتون، ان کے پاس بھی ان کا سرپرست بیٹی کا اگر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے فراہم کرنے کا ذریعہ میں نہیں بنا، میری زوجہ نہیں بنی، میرا کنبہ نہیں بنا، اس کے ہاتھ میں دکھائی دے رہا ہے، تو وہاں پوچھنا ان کا شبہ نہیں تھا، پوچھنا ہمارے اور آپ کے سکھانے کا درس تھا کہ جب تم اپنے بیٹے بیٹی کسی کے ہاتھ میں، خصوصاً بیٹی کے ہاتھ میں کچھ ایسا پاؤ جو نہ تم نے دیا ہو، نہ تمہاری ماں اس کی ماں نے دیا ہو، نہ تمہارے کنبے میں کسی نے دیا ہو، تو یہ جو گفٹ تمہیں دکھائی دے رہا ہے اس کو پوچھ لینا کہ کہاں سے لائی ہو، اس لیے کہ نہ تمہاری بیٹی مریم ہے نہ تمہارا گھر بیت المقدس ہے۔ میرے عزیزوں کہنا یہ چاہتا ہوں اس خطرناک دنیا میں پرورش کے لیے اتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں اگر بیٹی یا بیٹی خاص کر کے ورنہ بیٹے بھی کچھ ایسی چیزیں لا کے دکھائی دیں جو آپ کے کنبے سے فراہم نہیں کی گئی ہے تو توجہ دیجئے کہیں بگاڑ کا آغاز یہیں سے نہ کرایا جا رہا ہو۔ میں اس سادہ صراحت کے ساتھ ممبر سے نہیں عرض کر سکتا۔ اب اس سے جڑی ایک فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے بس آج کسی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ البتہ تربیت کے ایک آدھ پہلو اور تھے دماغ میں جو آپ سے کہنا چاہتا تھا، چلیے 2-3 منٹ میں جلدی سے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اچھا چلیے ایک اور اس سے ہلکی صلوات بھیج دیجیے، دیکھا جائے گا۔ ہم آپ جو خود زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی کبھی جب بچے جوان ہو جاتے ہیں کہنا نہیں سنتے کہ مول صاحب کیا بتائیں، اسے سمجھائیے نماز نہیں پڑھتا، سمجھائیے مول صاحب یہ حجاب نہیں کر رہی ہے، سمجھائیے مول صاحب، سمجھائیے مول صاحب۔ جوانی میں آنے کے بعد 15 16 18 20 سال کے بچوں کو ایک اور بہت اہم تربیت کا پہلو ہے جس کی طرف ہمیں ہمیشہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا عملی رویہ کبھی کبھی اس ضرورت کی طرف توجہ نہیں اس میں دی جاتی۔ ہماری زندگی میں ایک اس دنیا کی زندگی اور اس کے ضروریات ہیں، روزی کمانا، کھانا پینا، پڑھنا پڑھانا، ملنا ملانا، بہت کام ہے، لیکن آخرت کے کام بھی تو یہی ہونا ہے تو ہم آپ سب مانتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک دنیا کا حصہ ہے اور ایک آخرت کا حصہ ہے، ایک دین کا حصہ ہے اور ایک دنیا کا حصہ ہے۔ ان دونوں میں ہماری اپنی روش کیا رہتی ہے؟ بچہ سب سے پہلے، چاہے ماحول بہت خطرناک چیز ہے، بہت نقصان پہنچانے والی چیز اور بہت فائدہ پہنچانے والی چیز، دونوں مؤثر ترین چیزوں میں ماحول ہے، ماحول بناتا بھی ہے، ماحول بگاڑتا بھی ہے، لیکن ماحول کو جو بگاڑے اس سے بچانے والی طاقتور چیز کا نام ہے تربیت۔ آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے اور جانکار ان چیزوں کے کہ نسلوں میں جو چیزیں چلتی ہیں، کسی انسان کے وجود کی تشکیل میں جو چیزیں کام آتی ہیں، ان میں کچھ چیزیں وراثت سے آتی ہیں، کچھ چیزیں ماحول سے آتی ہیں، کچھ چیزیں تربیت سے آتی ہیں۔ وراثت بھی کمزور نہیں ہوتی، لیکن مثلا ہمارا نسلوں میں گورے ہیں تو ان کے گھر میں عام طور پر گورے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑا ڈارک ہے ہمارا جیسا رنگ تو اسی رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں وراثت میں ہیں۔ انہی میں بہادر کا گھر میں بہادر پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ دیکھیے نا مولا کائنات علیہ السلام نے جناب عقیل سے کیوں کہا تھا کہ کسی ایسے تم بہت باخبر ہو اس سلسلے میں تو اس قبیلے کی رہنمائی کرو جہاں
بہادری ہو تاکہ میں وہاں شادی کروں، ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں کام ہے. یا مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ ایک جملہ کہتے تھے. کس سے کہا تھا مولا نے؟ جناب عقیل سے. جناب عقیل سے کہا کہ تم خاندانوں سے واقف بتاؤ کہاں سے خاتون لے کے آئیں کہ ایک اچھا ایک بہادر بچہ اللہ مجھے عنایت کرے. اس کے بعد ابوالفضل عباس دنیا میں تشریف لائے. ام البنین جناب ام البنین کا فاطمہ اسم گرامی فاطمہ ہی تھا، ان سے شادی ہوئی ہے. مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ کہتے تھے کہ علی کو نہیں پتا ہے کہ کون سے خاندان میں بہادری ہے. وہ ایک دوسرا جملہ کہتے تھے علی کو تو بہت پتا ہے، لیکن وہ عقیل سے کہہ کے کہ عقیل ایک ایسا کنبہ بتاؤ جہاں شادی کروں تو ایسا بچہ پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے. عقیل کو بھی جگا رہے تھے کہ عقیل تم بھی، تمہارے دل میں تمنا پیدا ہو کہ تمہارے گھر میں بھی ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. اور علی کی تمنا کا نام عباس تھا تو عقیل کی تمنا کا نام مسلم ابن عقیل تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو مختلف چیزیں مؤثر ہیں، خاندان بہت مؤثر ہوتا ہے. اسی لیے میں پھر پھیل جانے لگا. یہ سب چیزیں اہم ہیں. جنہوں نے شادی کر لی ان کے لیے نہیں، جنہوں نے نہیں کی ان کے لیے منع کیا گیا ہے. کہ بہت مشہور روایت ہے، آج کل ہمارے ہاں شادیوں کا معیار اس ملک میں کم سے کم سب سے پہلے شکل صورت، پھر اس کے بعد اب ماں باپ کی تھوڑی دخل اندازی ہوئی تو تعلیم، اور پھر اس کے بعد خاندان، اور یہی سب دیکھا جاتا ہے. مگر معصومین علیہ السلام کے ارشادات میں پیغمبر کا جملہ بہت مشہور ہے کہ ایاک و خطرات دمن. یہ جو گاربیج کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں جنہیں اردو میں گھورا کہتے ہیں، جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تو اس پر جو کچھ وہاں پھینکا گیا سب اگنا شروع کرتا ہے. ایک سے خوبصورت پھول بھی اس میں دکھائی دے گا. حضور نے فرمایا کہ ایاکم و خطرات دمن، یہ جو گھورے ہیں، گاربیج کے ڈھیر ہیں، ان پر جو بہترین خوبصورت پھول گل اور بوٹے اور سبزیاں اگی ان سے، ان کے چکر میں نہ پھنس جانا، ہوشیار رہنا، ان سے بچ کے رہنا. تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا فرما رہے ہیں، کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھورے کی سبزی، گھورے کا سبزہ، گاربیج کے ڈھیر پہ اگنے والے پھول، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ حسین عورت جو خراب ماحول میں پیدا اور پلی بڑھی ہو. تو وہیں سے روکا ہے مذہب نے. خیر اس وقت میرے سامنے زیادہ تر وہی حضرات تشریف فرما ہے جن کو اللہ ان نعمت سے نواز چکا ہے، انہیں ہمیں پالنا ہے. لہذا میں وراثت کو بھی ایک دخل ہوتا ہے، مگر تربیت اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز کا نام ہے. میں ایک جملے ہی میں آپ کو متوجہ کر سکتا ہوں. مولا علی کے پالے محمد ابن ابی بکر بیٹے کس کے ہیں؟ پالے کس کے ہیں؟ تربیت نے اتنا بڑا کام کیا کہ وراثت کوئی اثر نہ پیش کر سکی. محمد ابن ابی بکر کا وجود گواہ ہے کہ تربیت وراثت کے اثر کو بھی، نسلوں کے اثر کو بھی ختم کر سکتی ہے. تو میں جلدی سے بات چھیڑ دیے تو کہہ دوں، میرے عزیزو، ہم سے ایک کوتاہی ہوتی. ہم پوری زندگی جو خود زندگی بسر کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، وہ ہماری زندگی کا ہوتا یہ ہے کہ ہم پالتے ہیں بچوں کو. تو آج مجلس ہے مگر آج نہیں جانا ہے. کیوں نہیں جانا ہے؟ کہ کل ٹیسٹ ہے. آج ہم بہت تھک گئے، آج نہیں جائیں گے. آج فلاں آنٹی کے ہاں ملنے جانا، اس لیے نہیں جانا. ایک نمونہ خالی مثال کے ذریعے رکھ رہا ہوں. مجلس میں نہیں جائیں گے، مجلس میں نہیں جائیں گے، نماز میں نہیں جائیں گے، دعا میں نہیں جائیں گے، جو بھی مذہب سے جڑی چیز ہمارے سوسائٹی میں دکھائی دے رہی. تو دعا میں کب جائیں گے، مجلس میں کب جائیں گے، کلاس میں، مدرسے میں کب جائیں گے؟ جب ہم تھکے نہ ہوں گے، جب ہمیں کسی سے ملاقات نہیں کرنا ہوگی، جب تمہارا کل ٹیسٹ نہیں ہوگا، جب تمہارا کل امتحان نہیں ہوگا. تو ہم مسلسل بچے کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اگر امتحان مجلس سے ٹکرائے تو امتحان کو ترجیح دینا ہے، رات میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، مجلس نہیں جانا ہے. اگر ٹیسٹ تمہاری ٹریننگ کوئی رکھی گئی مدرسے میں، اس سے ٹکرائے تو اس ٹیسٹ کو ترجیح دینا ہے. جب تھکن ہو
تو آرام کرنا ہے۔ تو ہم یہ سکھا رہے ہیں عزیزو کہ جب تمہاری دنیا کی کوئی چیز تمہاری آخرت سے ٹکرا جائے تو دنیا کو پہلے خیال کرنا ہے، جب دنیا سے نکل سکے گنجائش تو دین کی طرف اور آخرت کی طرف آنا ہے۔ یہی تربیت جب آگے بڑھتی ہے تو پھر جب اس کی دنیا اس کی دین سے آخرت سے ٹکرانے لگتی ہے تو یہی تربیت اسے سکھاتی ہے کہ دنیا کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، دین اور آخرت کو چھوڑتے چلے جاؤ۔ ضرورت اس کی ہے کہ کبھی کبھی ہم بچے کو بھی سکھائیں کہ کل ٹیسٹ ہے، تمہارا آج رات میں بیٹھ کے پڑھنا ضروری ہے، لیکن آج 40 کی شب ہے، آج 40 کی شب میں چلنا ہے، ٹیسٹ تھوڑا کمزور ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم کبھی کبھی یہ بھی کریں گے تو بچے کو سکھائیں گے کہ جب دنیا اور آخرت ٹکرائے، جب دین اور آخرت دین اور دنیا ٹکرائے تو ہمیشہ دنیا کو آگے نہیں رکھا جاتا ہے، دین کو آگے رکھا جاتا ہے، آخرت کو آگے رکھا جاتا ہے۔ دنیا کا نقصان برداشت کر لیا جائے تو کر لیا جائے، دین کا نقصان برداشت نہیں کیا جاتا، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بچپن سے ہم اس تربیت کے ساتھ بچے کو پالیں گے تو یہ بھی بڑے ہوں گے، ان کے سامنے بڑی بڑی دنیا ٹکرائے گی، آخرت سے ٹکرائے گی تو یہ سیکھے ہوئے ہوں گے کہ دنیا کو ٹھوکر مارتے چلے جاؤ، دین کی راہ پہ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور یہی سکھایا ہم کو معصومین علیہ السلام نے، اور یہی سکھایا ہم کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے، اور یہی سکھایا ہم کو کربلا والوں نے، کہ جب کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کی نگاہ میں دین کتنا قیمتی ہے۔ انسان ساری زندگی نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، 4 سب سے بڑی نعمتیں انسان کے پاس، ایک اس کی جان ہے، ایک اس کا مال ہے، ایک اس کی اولاد ہے، اور اس کی عزت و وقار ہے۔ کربلا والوں نے یہ 4 چیزیں دین بچانے کے لیے قربان کی، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، جان بھی دی، وقار اور عزت کی بھی فکر نہ کی۔ ننگے سر بازاروں میں درباروں میں لے جایا گیا، قیدی بنا کے لے جایا گیا، کسی لمحے بھی ایک اٹھے ہوئے بددعا کے ہاتھ اس مصیبت سے نکال سکتے تھے، لیکن ساری قربانیاں دے کے بتایا کہ دین کا بچانا سب سے اہم ہے، آخرت کا بچانا سب سے اہم ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک مصرع بہت پڑھا جاتا ہے کہ عزت ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ ایک جملے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن دوسرا جملہ مولا کا کم پڑھا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَالْعَارُ أَوْلَى مِن دُخُولِ النَّارِ۔ پہلا جملہ ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، لیکن دوسرا جملہ یہ ہے کہ رسوائی اٹھا لینا بھی بہتر ہے، مگر جہنم میں جانا کسی صورت نہیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے ذلت و رسوائی بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ الموت اولا من رکوب العاری، پہلا مصرع ہے کہ موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، مگر دوسرا مصرع اسی کا امام کا ہے جو کم پڑھا جاتا ہے، والعار اولا من دخول النار، ذلت بھی اٹھا لی جائے لیکن جہنم سے اپنے کو بچایا جائے۔ اور یہی پیغام انہوں نے دیا ہماری زندگیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ 40 نزدیک ہے، حسین کا قافلہ کربلا پہنچنے والا ہے، ایک اور چھوٹا سا قافلہ بھی کربلا کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ کل شب میں انشاءاللہ مصیبتوں کے اس فقرے اس حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس وقت جب 40 کی طرف سارے قافلے رواں دواں ہیں، اس وقت بھی آپ زائرین کے دیکھ رہے ہیں مسلسل قبر مطہر حسین کی طرف قافلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حسین کا قافلہ بھی شام سے رخصت ہوا ہے کربلا جانے کے لیے، تو سب پہنچ گئے کربلا، مگر جب یہ تاریخ کا حصہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو دل بے چین ہوتا ہے
کہ جو بہت بے چین تھی، ایک کم سن بچی شام کو جب اندھیرا پھیلنے لگتا ہے، رباب کی گودی میں سر رکھے سکینہ لیٹی ہے، زینب کی آغوش میں سکینہ لیٹی ہے، سر کے اوپر سے پرندے گزر رہے ہیں، اڑتے ہوئے پرندوں کو جاتے دیکھ کے سوال کیا، اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، یہ پرندے اپنے آشیانوں کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ کہا اماں یہ پرندے آشیانوں کی طرف واپس جا رہے ہیں، اماں ہمیں بھی کبھی مدینے جانا نصیب ہوگا؟ جو روز پرندوں کو جاتے دیکھ کے بے چین ہوتی ہے، جو تڑپتی ہے کہ بابا تک کیسے پہنچے، بابا کی قبر کیسے جائیں، مدینے کیسے جائیں، وہی نہ جا سکی۔ جی چاہتا آج میں اسی بی بی کو یاد کر لوں، اندھیری قید خانہ، رات کا سناٹا، ایک مرتبہ حسین کی کمسن یتیمہ نے سوتے سے آنکھ کھلی اور رونا شروع کر دیا، اور زندان کے گوشے گوشے میں جا کے کہاں چلے گئے بابا، کہاں ہو بابا؟ ابھی تو اپنے سینے پہ سلا رہے تھے۔ بچی بے چین ہو کے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے، خواب میں دیکھا ہے بابا کے سینے پہ سوتے ہوئے۔ بیویوں کی گریے کی آواز بلند ہوئی، اتنی آواز اٹھی کہ قصر یزید تک پہنچ گئی۔ یزید بھی سو نہیں سکتا، جب آنکھ لگتی ہے سامنے رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے آ جاتے ہیں۔ ارے یزید، میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے میرے بچے کو پیاسا قتل کروا دیا؟ ایسی موقع ہے، بیویوں کے رونے کی آواز پہنچی۔ یزید نے کسی کو بلوایا اور کہا جا کے دیکھو، یہ بیویاں روتی تو رہتی ہیں مگر اتنا تڑپ تڑپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہاں سے پہنچا زندان کے دروازے پر، زندان کے نگراں سے پوچھا کیا بات ہے؟ زندان کے نگراں کو بتایا گیا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی کمسن بچی رات کے سناٹے میں سو رہی تھی، اور اب زندان کے اندھیرے میں بابا ڈھونڈ رہی ہے، بابا کہاں چلے گئے، بابا کہاں چلے گئے، تم سینے پہ سلا رہے تھے بابا۔ یزید تب خبر پہنچی، ایک اور ظلم ہوا، کہا لے جا کے باپ کا کٹا ہوا سر دے دو۔ زندان میں لے کے پہنچے ظالم، باپ کا سر جیسے ہی آیا، ننھی سے یتیمہ نے دوڑ کے ننھے ہاتھوں میں بابا کا سر لیا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ ارے بابا ابھی تو تم سینے پہ سلا رہے تھے، بابا ارے تمہیں کس نے مار ڈالا، بابا تمہیں کس نے شہید کر دیا، بابا تمہارا گلا کس نے کاٹا، بابا دیکھو کیسے گا رخسار زخمی، کیسے کہاں زخمی۔ گریا کرتے کرتے فریاد کرتے کرتے بچی کی آواز رکی۔ زینب نے کہا بیٹا بڑھ کے بابا کا سر بہن سے لے لو۔ سید سجاد سنبھل کے آگے بڑھے، قیدی نے بڑے آہستہ سے چاہا کہ بابا کا سر بہن کی گود سے لے لے، کہ ایک مرتبہ سہم کے پیچھے ہٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھپھی اماں، ارے بہن بابا کے پاس جا چکی ہے۔ ننھی سی یتیمہ نے تاریک زندان میں دم توڑ دیا۔ قیدی بھیا نے قبر بھی تیار کی، گود میں لے کے دفن کرنے کے لیے آئے۔ کربلا کا رخ کر کے آواز دی، بابا شرمندہ ہوں، آپ جو حوالے کر کے گئے تھے نہ کان زخمی تھے، نہ رخساروں پہ تماچوں کے نشان تھے، نہ پشت زخمی تھی، آپ کی امانت واپس تو کر رہا ہوں مگر کانوں پہ خون جمع ہے، رخسار نیلے ہیں، ننھی سی پشت پہ تادیانوں کے نشان ہے، سینہ سے خون بہا ہے، کرتا چپک گیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا، ماتم اسیران اہل حرم، یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین